حصہ رات کا بیت چکا ہے، آپ اپنے آرام کے بستر کو چھوڑ کر اپنے مالک و مولا کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں خانہ خدا میں آپ موجود ہیں۔ دعا ہے کہ رب کائنات اس بابرکت رات میں بیداری کے سبب سے اللہ رب العزت ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اس گفتگو سے پہلے جو میرے بھائی دوست مہر مسجد کے سینٹ میں یا برآمدے میں کوئی اپنی بات چھیڑ کر بیٹھے ہیں تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ مسجد کے اندر تشریف فرما ہو۔ اس طرح کی باتیں کرنے کا سارا میدان پڑا ہے، دکانیں آپ کی خاطر ہیں، بازار اور پارکیں سارے دنیا کے میدان دنیاوی گفتگو کی خاطر کھلے پڑے ہیں۔ یہ خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے، اور مخصوص گھڑیوں میں ہم اپنے مالک کو منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ثواب کی بجائے ہم اللہ کی ناراضگی اپنے دامن میں لے کے گھر جائیں۔ تو تمام دوستوں کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ خانہ خدا کا ادب محفوظ خاطر رکھو اور اپنی ان چند گھڑیوں کو غنیمت جانو، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، موت کی گھڑی ساتھ گھڑی۔ یہ شب قدر آج ہماری خوش نصیبی کہ ہم اس میں جاگ رہے ہیں۔ اتنے دوست گزشتہ شب برات میں تھے اور آج نہیں ہیں، معلوم نہیں اگلی شب برات کس کو دیکھنا نصیب ہوتی ہے۔ اس رات میں ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ ہونا ہے۔ میں آج چند باتیں اپنے ایمان کے حوالے سے آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وبالیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لے آئے، وما ہم بمؤمنین، خالق کائنات کا اعلان ہے کہ یہ زبان سے ایمان کا اقرار کرنے والوں میں سے ایک بھی مومن نہیں ہے۔ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام ایمان ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ اس لحاظ سے ایمان باللہ کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ کے واحد اور یکتا ہونے اور اس کے خالق و مالک ہونے اور اس کے پروردگار ہونے اور اس کے حاجت روا ہونے کا زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے اس کی تصدیق کی جائے، تو ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ تو آج اس مختصر وقت میں
یہ گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کے مجموعے کا نام جو ایمان ہے، اس کا مطلوبہ معیار کیا ہے۔ اگر محض زبان سے اللہ رب العزت کی الوہیت کا اقرار و اظہار کافی ہوتا، بندہ زبان سے کہہ دیتا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، تو ایمان کی یہ شرط کفار و مشرکین پر گرانہ گزر گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ ایمان باللہ کے کچھ تقاضے ہیں جن کو پورا کرنے سے تصدیق متحقق ہوتی ہے۔ اگر ہم ان تقاضوں کو پورا اور ٹھیک طور پر ادا کریں گے تو ہمارے ایمان کی تکمیل ہوگی۔ اگر ہم ان تقاضوں کو نظر انداز کر دیں، بس پشت ڈال دیں، تو ہمارا ایمان ناقص رہ جاتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے، حاشا وکلا، استغفر اللہ، اللہ وہ دن نہ دکھائے اور ہمارے اوپر زندگی میں سے کوئی ایک گھڑی ایسی نہ گزرے کہ رب کہے کہ یہ ایمان باللہ کا دعویٰ کرنے والے ایمان والوں کی صف میں شامل ہی نہیں ہیں۔ ایمان کا کچھ تقاضا ہے۔ اس زمین کی چھاتی پر گرنے والے دوستوں، اس آسمان کی چھت کے نیچے زندگی بسر کرنے والے دوستوں، ایمان کے کچھ شرائط ہیں۔ محض زبان سے کہہ دینا میں اللہ کو مانتا ہوں، میں آخرت کے دن کو مانتا ہوں، محض اقرار کافی نہیں ہے، اس کا کچھ تقاضا ہے۔ علماء نے ایمان کے بنیادی طور پر 3 تقاضے بیان کیے۔ پہلا تقاضا جو ایمان کو ایمان بناتا ہے، جو اقرار باللسان کو تصدیق میں بدلتا ہے، جس کو حتمی اور یقینی ایمان کہا جاتا ہے، اس کا پہلا تقاضا محبت الہی ہے، اور اس کا دوسرا تقاضا اطاعت الہی ہے، اور اس کا تیسرا تقاضا توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ وقت بہت خاصا گزر چکا ہے۔ پہلا تقاضا محبت الہی، اپنے پروردگار کی محبت۔ دنیا کا اصول ہے، ضابطہ ہے اس کائنات میں کہ کسی انسان کا جب کسی چیز سے تعلق ہوتا ہے تو اس چیز سے ایک قلبی لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور روحانی تعلق اس چیز سے جڑ جاتا ہے۔ عرف عام میں اس قلبی لگاؤ اور روحانی تعلق کو محبت کہتے ہیں، اور یہ محبت اور یہ تعلق، یہ لگاؤ جس نوعیت کا ہوتا ہے، محبت بھی اسی نوعیت کی ہوتی ہے۔ یہ دنیا اور اس کے سارے رشتے فانی ہیں، کل من علیہا فان، ہر رشتہ فانی ہے، تو فانی رشتے سے محبت قائم کرنا بھی فانی ہے۔ جب محبوب فانی ہے تو اس سے لگنے والا تعلق، جڑنے والا تعلق، وہ بھی فانی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات زمان و مکان کی حدود و قیود سے ماوراء ہے۔ وہ ذات
لا فانی ہے، اسی وجہ سے اس ذات سے محبت بھی لا فانی ہے۔ محبوب جب لا فانی ہے، اسے فنا نہیں، اسے موت نہیں، اسے خسارہ نہیں، اسے بیماری نہیں۔ جب وہ زمان و مکان کے وجود و قیود سے ماورا اور لا فانی ہے تو اس سے محبت بھی لا فانی ہے۔ جب محبت لا فانی ہے تو پھر محب بھی لا فانی ہے۔ اس سے محبت کرنے والے کو فنا نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ مومن بندے کی اپنے رب کی ذات سے محبت جملہ محبتوں سے برتر اور اعلیٰ اور قوی اور شدید تر ہونی چاہیے۔ ساری محبتیں نیچے رہ جائیں، اللہ کی محبت سب سے اوپر ہو۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ اپنے رب سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، وہ حق سے بڑھ کر اپنے پروردگار سے محبت کرتے ہیں۔ اور ارشاد نبوی ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس نے کسی کو کچھ دیا اللہ کی رضا کی خاطر اور کسی سے اپنا ہاتھ روکا اللہ کی رضا کی خاطر، کسی سے محبت کی اللہ کی خاطر، کسی سے بغض رکھا اللہ کی رضا کی خاطر، فقد استکمل الایمان، ایسے شخص نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا۔ گویا محبت الہی وہ چیز ہے کہ اللہ رب العزت پر ایمان لانے کی پہلی علامت یہ ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے، اپنے رب سے محبت کرے۔ قرآن مجید میں یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں وہ اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ بات یوں نہیں، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے دلوں میں موجود شدید ترین محبت کے تأثر انگیز اظہار کے لیے ایک منفرد ترکیب اختیار فرمائی جس میں خبریہ انداز بھی ہے اور محبت اور الفت سے بھرا ہوا جذبہ بھی ہے۔ گویا اس آیت کا مفہوم یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ رب العزت در حقیقت فرمانا یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں، ساری کائنات میں بسنے والی میری مخلوق، چرند پرند اور سدرۃ المنتہا کے فرشتوں، مدبرات امر کے فرشتوں، میری ساری مخلوق سن لو، میرے اور میرے بندے کے درمیان صرف خالق اور مخلوق کا تعلق نہیں، صرف رب اور مربوب کا تعلق نہیں، صرف حاکم اور محکوم کا تعلق نہیں، بات صرف اتنی نہیں کہ میں رب ہوں یہ میرے مربوب ہے، بات اتنی نہیں کہ میں خالق ہوں یہ میری مخلوق ہے، بات صرف اتنی نہیں کہ میں حاکم مطلق ہوں یہ میرے محکوم ہے، بات صرف اتنی نہیں میری مخلوق سنو، بات صرف اتنی نہیں کہ میں غفار ہوں یہ میرے مغفور ہے، بات صرف اتنی نہیں کہ میں ستار ہوں یہ میرے مستور ہے۔ نہیں، صرف خالق و مخلوق کا تعلق نہیں، صرف رب اور مربوب کا تعلق نہیں، صرف حاکم اور محکوم کا تعلق نہیں، در حقیقت میرے
اور میرے بندے کے درمیان جو تعلق ہے وہ محبت اور پیار کا تعلق ہے. میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ رات کو اٹھ کر مجھ سے محبت کرتا ہوں. میں ان سے پیار کرتا ہوں. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه. اللہ رب العزت ان قریب ایسی قوم لے آئے گا جو قوم اپنے رب سے محبت کرتی ہوگی اور رب ان سے محبت کرتا ہوگا. اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندوں کے درمیان در حقیقت جو میل رشتہ ہے وہ محبت کا ہے، وہ الفت کا ہے، وہ پیار کا ہے، وہ عشق کا ہے، وہ محبت کا ہے. میرے بندے مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. ان کی محبت گویا اس درجے اور اس کیفیت کی ہو جاتی ہے کہ ان کے قلوب میں میری محبت کے سوا باقی کچھ نہیں رہتا. گویا ان کی محبت بقول کسے تو ہو جاتی ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اللہ اللہ ہے. زمین جب نہ تھی، زمان جب نہ تھا، یہ کچھ نہیں نہ تھا. اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا تعلق ازل سے ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے اپنے دلوں میں میری محبت کے سوا کسی اور کی محبت کو سمجھ نہیں سکتے. کیوں؟ جس دل میں محبت خدا سما جاتی ہے اس دل سے پھر ہر محبت اور ہر تعلق ہر سے غلط کی طرح مٹ کر رہ جاتا ہے. پھر بیوی بچوں کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، عزیز اقربا کی محبت، پھر دوستوں کی محبت، یہ ساری محبتیں اس عظیم محبت خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہیں، تابع ہو جاتی ہیں. پھر محبت خدا جس محبت کو باقی رکھنا چاہتی ہے وہ باقی رکھتی ہے، جس کو ختم کرنا چاہتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے. گویا محبت خدا وہ ایک بلند مینار ہے، محبت خدا وہ ایک مرکز ہے، محبت خدا وہ ایک روشنی کا مینار ہے. باقی ساری محبتیں اس کے ارد گرد دست بستہ کھڑی ہونی چاہیے. جب کسی مومن کے قلب و جگر میں اللہ رب العزت کی محبت اصل الاصول کی حیثیت قائم کر دیتی ہے، پھر اس بندے کی ساری حرکات اسی دائرے میں سمٹ آتی ہے. اس کے سارے سکون اسی محبت خدا کے دائرے میں سمٹ آتے ہیں. پھر کوئی حرکت، پھر کوئی سکون محبت خدا کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اے میرے پیارے حبیب، اے میرے سہنے، اے میرے من موہنے، اے پیارے حبیب و نبی، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کر. کس طرح کر؟ اپنے محبوب کا نام جپ، اپنے محبوب اپنے رب کا نام جپ، اپنے رب کے نام کا ذکر کر. کس طرح؟ وَتَبَتَّلْ، ہر چیز سے کٹ کر، ہر چیز سے علیحدہ ہو کر، ہر چیز سے یکسو ہو کر، محبوب جلوت کو چھوڑ کر خلوت میں آ. محبوب یہ آبادیوں کو چھوڑ کر غاروں میں آ. وَتَبَتَّلْ، محبوب ہر چیز سے الگ ہو کر آ. الیہ تبدیلا، محبوب ہر چیز سے کٹ کر یہاں تک کہ اپنے آپ سے الگ ہو کر اپنے رب کا نام کا ذکر کر. وَتَبَتَّلْ الیہ تبدیلا، کہ نہ تجھے دنیا میں تعلق ہو، نہ تجھے اپنے آپ سے تعلق ہو، یکسو ہو کر اپنے رب کا نام ذکر کر. اللہ اور سجدہ ریز ہو. محبوب دست بستہ میری بارگاہ میں کھڑا ہو. آپ میری بارگاہ نیاز میں آ کر میری بارگاہ نیاز میں نیاز بندی کر. آپ بندگی دکھا. محبوب دنیا کو بتا دے کہ رب کا بندہ کیسے ہوتا ہے. بندگی کا رشتہ استعمال کر کے لوگوں کو بتا دے کہ بندگی ہونے کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے. تو اللہ کے محبوب
فرمان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میرے محبوب اپنے رب کی بندگی کے لیے کھڑے ہوئے حتی تغربت قدمہ، یہاں تک کہ قدمین مبارک پر ورم آنے لگی۔ محبوب کو کھانا پینا بھولنے لگا، محبوب کو شہوتیں بھولنے لگی، محبوب کو یاروں کے ساتھ بیٹھنا بھول گیا۔ غار حرا کا واقعہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ بیان کرتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بندگی بندہ بن کے دکھانے کے لیے جب غار حرا میں تشریف لے جاتے، 15 دن کا پانی اور 15 دن کا ستو اور کھجوریں لے جاتے، مہینہ گزر جاتا آقا پلٹ کر نہ آتے۔ میں سوچتی کہ کھجور ختم ہو گئی ہوگی، پانی ختم ہو گیا ہوگا، وہ ستو کا آٹا ختم ہو گیا ہوگا۔ میں گھر سے پانی لیتی، کھجوریں اٹھاتی اور میں ستو لے کے جب غار حرا میں پہنچتی، میں دیکھتی جو 15 دن کا میرا محبوب کھانا لے کے آیا تھا وہ انچوں کا تو پڑا ہوا ہے محبوب گرم پتھر کی چٹان میں سجدہ رہے ہو۔ سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور پتھر کی چٹان سے چشمان مقدس سے بہنے والے آنسو نیچے گر رہے ہیں، اور وہ کھانا 15 دن کا جو کا تو پڑا ہوا ہے۔ جب آقا اتنا اللہ کی عبادت میں مگن ہونے لگے، اتنا مست ہونے لگے، اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کی بندگی کو دیکھا، اس محبت کے رشتے کو دیکھا کہ یہ محبوب اپنے محبوب کی یاد میں جاگتا کیسے ہے، یہ عبادت کیسے کرتا ہے۔ جب محبوب کی راتیں بھی دن ہونے لگی اور دن بھی رات ہونے لگی، کوئی خبر نہ رہی، اللہ رب العزت نے فرمایا میری یاد میں جاگنے والے کل اب اپنی محبت کی کہانی سنا دو، اب اپنی امداد سنا دو کہ میں کیسے جاگتا ہوں، میں کیسے عبادت کرتا ہوں۔ آقا نے عرض کی یا اللہ میں اپنی روداد کیا سنا دوں؟ فرمایا میرے محبوب فرما دو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ محبوب فرما دو میری نماز بھی، میری قربانی بھی، وہ قربانی جان کی ہو، وہ قربانی مال کی ہو، وہ قربانی طاقت کی ہو، وہ قربانی وقت کی ہو، جس طرح کی بھی قربانی ہو، محبوب فرما دو میرے سجدے بھی، ساری قربانیاں بھی، حتیٰ کہ زندگی بھی، میری موت بھی للہ رب العالمین۔ میرے دوستو، صرف چند مقررہ اوقات پر مخصوص عبادات کو بجا لینے سے حق کے بندگی ادا نہیں ہوتا، حق کے عبودیت ادا نہیں ہوتا، حق کے محبت ادا نہیں ہوتا۔ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینے سے، صرف 1 مہینہ روزے رکھ لینے سے، صرف چند تسبیح پڑھ لینے سے حق کے بندگی ادا نہیں ہوتا، حق کے عبودیت ادا نہیں ہوتا، بلکہ زندگی اور موت کی ساری قدریں اور ساری متاع عزیز اسی جل وعلا کی ذات پر نچھاور کر کے بندہ کہہ دے یہ بھی سب کچھ میرے مالک تیرے لیے ہے، میرا جینا بھی تیرے لیے ہے، میرا مرنا بھی تیرے لیے ہے۔ اور یہ بندگی کا اونچا مقام ہے، یہ عبودیت کا سب سے اونچا مقام ہے، یہ اللہ کی محبت کا سب سے اونچا مقام ہے کہ انسان کی نگاہ میں اپنی ذات بھی معدوم ہو جائے، اپنی شخصیت بھی معدوم ہو جائے، اپنے سارے عہدے اور وقار بھی نفی ہو جائے، بندے کی نگاہ میں صرف ایک ہی ذات، ایک ہی شخصیت، ایک ہی محبوب کی محبت باقی رہ جائے۔ اسی کو عرفاء کہتے ہیں العشق نار یحرق ما سوى المحبوب۔ عشق ایک ایسی آگ ہے، محبت ایک ایسی آگ ہے کہ دل میں محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا کر رکھ دے۔ میرے دوستو، یہ آقا نے حق کے بندگی ادا کیا، ہم کس طرح کے بندے ہیں، ہم کس طرح کے نوکر ہیں،
ہم کس طرح کے غلام ہیں کہ حق کے بندگی کس طرح ادا کرتے ہیں۔ میں یہاں پر حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ سنا دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ حضرت رابعہ بصری کو بخار آ جاتا ہے، بخار آ جاتا ہے، لوگ پوچھنے آ جاتے ہیں بتاؤ اللہ کی بندی بخار کیوں آیا؟ تو کسی کو کہتی بس زیادہ جاگنے کی وجہ سے بخار آ گیا، کسی کو کچھ کہہ کے ٹال دیتی، کسی کو کچھ کہہ کے ٹال دیتی۔ ایک اللہ کا عارف بندہ آیا جو اللہ سے محبت کرنے والا تھا، اس نے پوچھا رابعہ بخار کیوں آیا ہے؟ اس نے اسی طرح کی بات کر دی کہ تھکاوٹ ہے، جاگنے کی وجہ سے مجھے بخار آ گیا ہے۔ اس نے کہا یہ بہانے نہ بناؤ، مجھے اصل بات بتا تجھے بخار کیوں آیا ہے۔ بہانے نہ بنا، مجھے اصل بات بتا تجھے بخار کیوں آیا ہے۔ رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کر کہتے ہیں اصل بات یہ ہے ایک دن رات کو مصلی پر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، جنت کی حور و قصور کا ذکر آ گیا، جنت کے باغات کا ذکر آ گیا اور حور انگور کا ذکر آ گیا۔ میرے دل میں جنت کی طلب پیدا ہو گئی۔ جب میرے دل میں جنت کی طلب پیدا ہوئی، اللہ نے فرمایا اللہ کی بندی محبت کا دم مجھ سے بڑھتی ہے، دعویٰ طلب جنت کی رکھتی ہے، طلب جنت کی رکھتی ہے، دعویٰ محبت کا مجھ سے رکھتی ہے۔ بس یہ آواز ہی اس دل سے پکارا۔ ہم اپنے دلوں میں دنیا کے محبتوں کے دریا بہاتے ہیں، دنیا کی جھوٹی محبتوں کے سمندر بہائے پھرتے ہیں۔ ہمیں کسی سے جھوٹی محبت ہے، کسی سے جھوٹا عشق ہے۔ میرے دوستو سارے جھوٹی محبتوں کو لات مارو، سارے جھوٹے عشق کے دعووں کو توڑ کر مارو۔ آج کی رات عہد مسمم کرو، اپنے رب کی محبت میں جاگا کرو۔ یہ ہے کہ دیکھو محبت یہ تو تھی محبت، لیکن آج بہت سے لوگ کہتے ہیں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جب اس سے دلیل پوچھی جاتی ہے تو تاجر کہتا ہے اگر مجھ سے اللہ محبت نہ کرتا تو میری ایک فیکٹری سے 8 فیکٹریاں کیسے بن جاتی۔ اگر دکاندار سے پوچھا جائے تیرے پاس کیا دلیل ہے، وہ کہتا اگر اللہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو میری سیل اور بکری زیادہ کیوں ہوتی۔ اگر کسی سیاستدان سے پوچھا جائے کہ تیری محبت کی کیا دلیل ہے، وہ کہتا ہے اگر اللہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو مجھے لوگ ووٹ کیوں دیتے، مجھے اپنا نمائندہ کیوں منتخب کرتے۔ ہر شخص اپنی دنیاوی کامیابی کو اللہ کی محبت کی دلیل بنائے پھرتا ہے۔ لیکن میرے دوستو یہ ایک فیکٹری سے 2 بن جانا اور دکان کی سیل اور بکری کا بڑھ جانا اور تجھے ووٹوں کا زیادہ مل جانا اور تجھے قوم کا نمائندہ منتخب ہو جانا، یہ کوئی محبت کی دلیل نہیں ہے۔ محبت کی دلیل اللہ کے قرآن سے پوچھ، اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم اپنی محبت اللہ سے اور اللہ کی محبت اپنے آپ سے دیکھنا چاہتے ہو تو اس کی کسوٹی، اس کا پیمانہ یہ ہے تم دیکھو تاجدار کائنات کے کتنے غلام بنے پھرتے ہیں۔ میں اس کے علاوہ بتانا چاہتا ہوں محبت کی 3 دلیلیں ہیں۔ وقت ختم ہونے کو ہے، ان 3 دلیلوں کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کون اپنے دعوی محبت میں سچا ہے، کون اپنے دعوی عشق میں سچا ہے۔ اگر ان 3 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں پائی جاتی تو پھر وہ اپنے دعوی محبت میں کامل نہیں، وہ شخص ناقص ہے۔ پہلی علامت محبت کی پتہ چلے کہ یہ بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے اور اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کثرت ذکر، بندہ اپنے محبوب کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جب کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے پھر اس کا ذکر بھی کثرت سے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ایک بندوں کی نشانیاں قرآن مجید میں بیان کی، فرمایا والذین
یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ سے محبت قدم بھرنے والے لوگوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ سجدے اور قیام کرتے ہوئے ان کی راتیں بسر ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میرے بندے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی علامت، ان کی نشانی یہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ان کی نشانی یہ ہے کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بستر پر بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تیسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا محبت کرنے والوں کی نشانی، فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ محبت کرنے والوں کی علامت یہ ہے کہ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے ان کے پہلو بستر سے جدا ہو جاتے ہیں، اپنے بستر سے الگ ہو جاتے ہیں۔ درد مندانو نیند پیاری آوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو ستیاں آن جگہ، کہ جن کے دلوں میں محبت خدا ہوتی ہے رات کو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور قیام کرتے ہیں۔ ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جددو ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کر لو۔ قیلا کیفا نجدد ایماننا یا رسول اللہ، عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں، ایمان کو نیا کیسے کریں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اقسموا من قول لا الہ الا اللہ، اگر اپنے ایمان کی تجدید کرنا چاہتے ہو تو پھر لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لیسا علی اہل لا الہ الا اللہ وحشۃ فی قبورہم ولا منشرہم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، جو لوگ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کو قبر میں بھی وحشت نہیں ہوگی، ان کو حشر میں بھی وحشت نہیں ہوگی، وہ قبر میں بھی بے خوف ہوں گے، حشر میں بھی بے خوف ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میرے مالک مجھے کوئی چیز سکھا دے، علمنی شیئا اذکر و ادعو بہ، میرے مالک مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے جس سے میں تیرا ذکر کروں اور اس کے ساتھ تجھ سے دعا مانگوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل، فرما دو لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام پڑھا کرو لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، ذکر کیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میرے مالک کل عبادک یقولون، تیرے ہر بندہ یہی پڑھتا ہے، تیرا ادنا بندہ یہی پڑھتا ہے، اعلیٰ بندہ یہی پڑھتا ہے، مجھے کوئی خاص ذکر بتا جو عام بندوں سے ہٹ کر ہو، ساری مخلوق سے ہٹ کر ہو، مجھے علیحدہ ذکر بتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیارے کلیم، اگر ایک زمین و آسمان، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور ان کو آباد کرنے والے میرے سوا ساری مخلوق کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، 14 طبق ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور محمد مصطفیٰ کو دیا جانے والا کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو جس پلڑے میں کلمہ محمد ہوگا وہ 14 طبق کی جناب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ ذکر کی محفل ہونے والی ہے، ابھی ذکر کی محفل ہونے والی ہے، ابھی یہاں پہ ذکر کا یہ مجمع لگے گا، یہاں ذکر کی زنگ لگے گی، میں دیکھوں گا کون اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے، میں دیکھوں گا کون سینے اور چھاتی کا زور لگا کر اپنی قبر کی وحشت کو دور کرتا ہے، کون اپنے حشر کی
وحشت کو دور کرتا ہے۔ محبت کی پہلی علامت یہ ہے محبوب کا کثرت سے ذکر کیا۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے محبوب، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جاؤ راتوں کو اپنے رب کے حضور قیام کیا کرو۔ اور دوسری علامت یہ ہے، اگر علامت پائی جائے ہم دکان کی بکری کو ایک کارخانے سے 2 کارخانوں کو اور ووٹوں کے زیادہ ملنے کو محبت کی دلیل نہ بناؤ، تم دیکھو کہ تم کتنا تاجدار کائنات کے فرامین کے تابع دار ہو، کتنا رب کائنات کے فرامین کے تابع دار ہو۔ ہماری زندگی کہاں جاتی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ کے حضور قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، آقا نے ارشاد فرمایا اس کا قدم وہاں سے نہیں ہٹے گا جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ جب تک 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے اس کو قدم اٹھانے نہیں دیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی حضور 5 باتیں کون سی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے پوچھا جائے گا ان عمری فیما ابلاہ، بتا میں نے تجھے قابل رشک زندگی دی تھی، اتنی لمبی 70 سالہ میں نے زندگی دی تھی، بتا کہاں گوا کے آیا ہے، کہاں صرف کر کے آیا ہے؟ تیری 70 سالہ زندگی کے بارے میں ایک ایک لمحے کا سوال ہوگا، جب تک ایک ایک لمحے کا جواب نہیں دے گا قدم اٹھانے نہیں دیا جائے گا۔ دوسرا سوال ہوگا ان شبابہ فیما ابتلاہ فیما ابلاہ، تیری جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، بندے میں نے تجھے قابل رشک جوانی دی تھی، تیرے حسن کے چرچے تھے، تیرے خط و خال کے چرچے تھے، تیرے رخ و رخسار کے چرچے تھے، تیرے عہدوں کے چرچے تھے، تیری جوانی کے چرچے تھے، تیری جلن جال کے چرچے تھے، تیرے رنگ و نسخ کے چرچے تھے، تیرے قد و قامت کے چرچے تھے، تیرے حسن و جمال کے چرچے تھے، بتا یہ پیاری جوانی کہاں صرف کر کے آیا؟ تجھے بتانا پڑے گا میرے دوست، بتانا پڑے گا یہ جوانی، یہ حسن، یہ جمال، یہ کمال، یہ سارے حسن کے سارے کمال، ان کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ یہاں کہاں خرچ ہو گئے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر کسی جوان نے خوشبو لگائی جسم پر اور اس نیت سے کہ مجھے کوئی دیکھے، مجھے کوئی سونگھے، میری خوشبو کا گردیدہ بنے اور کہے کہ بڑی پیاری خوشبو لگئی ہے، خاص کر عورتوں کو ورگلانے کے لیے فرمایا جو آدمی خوشبو لگاتا ہے وہ مرد ہو یا عورت، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جب اس نیت سے خوشبو لگانے والا انسان اپنی قبر سے اٹھے گا اس کے جسم سے مردار گدے سے بھی زیادہ بدبودار جسم لے گا۔ بتانا پڑے گا جوانی کہاں خرچ کی، وَعَنْ مَالِهِ فِيمَا اكْتَسَبَهُ، تجھے اپنے مال کے بارے میں بتانا پڑے گا یہ کہاں سے کمایا تھا۔ میں نے اللہ رب العزت فرمائے گا میں نے تیرے لیے رزق کے بوجھ سے وسائل پیدا کیے تھے، میں نے تیرے مقدر اور قسمت میں رزق لکھ دیا تھا، ہیرے جواہر لکھ دیے تھے، میں نے مال و متا لکھ دیا تھا، پھر تجھے کس بات نے اکسایا کہ تو ناجائز ذرائع سے مال اکٹھا کرتا رہا، تو غلط طریقوں سے مال جمع کرتا رہا، بتا کہاں سے پیسہ اکٹھا کیا، اور پوچھا جائے گا فیما انفقہ، پھر اس کو کہاں خرچ کیا۔ کمانے کا بھی سوال ہوگا، جہاں خرچ کیا ہے اس کا بھی سوال ہوگا، زندگی کا بھی سوال ہوگا، جوانی کا بھی سوال ہوگا۔ میرے دوستو اس دن رسوائی سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے ہماری جوانی بھی اللہ کی ذکر میں نکل جائے، ہمارا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے، ہم کمائیں تو حضور کی شریعت کے طریقے سے، خرچ کریں تو آقا دو جہاں کے بتائے ہوئے طریقے سے، تاکہ قیامت کے دن ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب ہم پہنچے تو فرشتے بھی کہیں لوگوں یہ کوئی عام انسان نہیں جا رہا، یہ محمد مصطفیٰ کی امت کا ایک دولہ جا رہا۔ دوسرا تقاضا جس سے پہچان
پہچانا جائے گا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو کہ وہ ہے کہ محبوب کو چھوڑ کر باقی ہر چیز سے کٹ جانا، باقی ہر چیز سے الگ ہو جانا۔ آپ نے یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کا قصہ سنا ہے۔ یوسف علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہو کر جس راستے سے گزرتے تھے، زلیخا اس راستے پہ جھوپڑا بناتی تھی۔ پھر پتہ چلتا کہ یوسف علیہ السلام کل اس راستے سے گزرے تھے، پھر جھوپڑا اکھیڑ کے اس راستے پہ بناتی، پھر پتہ چلتا کہ انہوں نے تو ادھر سے گزرنا ہے، پھر جھوپڑا اکھیڑ کے اس راستے پہ بناتی۔ یوسف علیہ السلام کی محبت میں وارفتہ پھرنے والی زلیخا جب یوسف علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، بوڑھی ہو گئی تھی، یوسف علیہ السلام سے عرض کرنے لگی میں نے آپ سے شادی کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا میں جوان ہوں، تو بوڑھی ہے۔ اس نے عرض کی آپ اللہ کے نبی ہیں، دعا کرو اللہ مجھے پہلے جیسا حسن واپس کرے۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کر دی، جوانی آ گئی، زلیخا کا پھر حسن چمکنے لگا، اور یوسف علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، شادی ہو گئی۔ جب رات آتی یوسف علیہ السلام اسے بستر پہ بلاتے، کہتی صبح ہوگی۔ جب صبح ہو جاتی پھر بلاتے، کہتی شام ہوگی۔ جب شام ہو جاتی پھر بلاتے، کہتی کل دن کو آؤں گی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا کیا بات ہو گئی؟ ایک وقت تھا میرے راستے پہ جھونپڑے بناتی تھی، میرے راہ گزر سے تو ٹھکانے بناتی تھی، آج میں شام بلاتا ہوں صبح پہ ٹال دیتی ہے، صبح بلاتا ہوں شام پہ ٹال دیتی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو زلیخا کہتی ہے اے میرے پیارے یوسف، پہلے میں نے صرف تجھے دیکھا تھا، آج کے بعد میں نے تیرے خدا کو دیکھ لیا، رب کو دیکھ لیا ہے۔ پہلے تیرے حسن کی گرویدہ تھی، اب تیرے خالق کے حسن کی گرویدہ ہوں۔ پہلے تیری ادائیں دیکھی تھی، اب سے میں نے تیرے رب کی ادائیں دیکھی ہے۔ تو جب انسان کے دل میں محبت آ جاتی ہے تو پھر محبوب کے سوا ہر چیز سے کٹ جاتا ہے۔ پھر تیسری علامت یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب کی طرف سے بھیجے ہوئی آزمائش پر صبر کرے۔ اگر وہ صحت دے تب بھی برداشت کر، بیماری دے تب بھی برداشت کر، رزق فراوان دے برداشت کر، تنگی دے دے، قبض آ جائے روزی میں تب بھی برداشت کر، جوانی دے برداشت کر، بڑھیپا دے پھر بھی برداشت کر، تجھے 30 سال صحت کے دے خوشی منا، تجھے 40 سال بیماری کی چکی میں پیس دے پھر بھی برداشت کر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ 12 سال ہو گئے بستر پہ پڑے ہوئے، 99 بیویاں تھی، ساری ساتھ چھوڑ دی، ایک بچ گئی۔ محلے والوں نے کہا ایوب اپنا گھر یہاں سے منتقل کرو، تمہیں بیماری لگ گئی ہے۔ گھر سے محلے سے باہر جا کے گھر بنایا، ایک زوجہ ساتھ بیٹھ گئی، عرض کرنے لگی حضور اللہ کے پیغمبر ہو، دعا مانگو اللہ آپ کو صحت دے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا وہ رب جس نے مجھے اتنے سال صحت سے نوازا، اگر 12 سال مجھے بیمار رکھا ہے تو کیا ہو گیا؟ مجھے اس سے صحت مانگنے میں شرم آتی ہے۔ انہوں نے بار بار اصرار کیا تو پھر انہوں نے صرف اتنا عرض کیا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تھوڑی سی تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین ہے۔ تو جب اتنا دعا کر دی تو پھر وہ محبوب، وہ حسن مطلق، وہ حسن ازل، وہ حسن بے مثال، وہ رب کائنات، وہ تمام مخلوق کا ملجا اور ماوا، وہ رب، وہ خالق و مالک کہتا ہے ارکض برجلی کا کہ ایوب صحت چاہتے ہو تو پھر ایڑی زمین پر مارو، ایڑی زمین پر مارو، ھذا مغتسل، یہ تیرے نہانے کی جگہ ہوگی، یہاں سے نہا لو تجھے شفا دے دوں گا۔ ایوب علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اپنی ایڑی زمین پر ماری، ادھر آب چشم، آب زمزم کا چشمہ نکلا تھا، یہاں بھی آب شفا کا چشمہ نکلا۔ ایوب علیہ السلام وہاں سے نہا گئے،
اور بیماری سے صحت مل گئی۔ عاشق کے لیے، محبت کرنے والے کے لیے یہ 3 چیزیں ضروری ہے کہ اگر رب سے محبت کرتے ہو کثرت سے محبوب کا ذکر کرو، اگر رب سے محبت کرتے ہو بھیجی ہوئی تکلیف پر صبر کرو، اگر تم اپنے رب سے محبت کرتے ہو تو پھر یہ جو آنکھ اسی کی طرف اٹھتی ہے پھر کسی اور کی طرف نہ اٹھے، جو نگاہ اسی کی طرف جاتی ہے پھر اسی کی طرف ہی رہے۔ یہ 3 چیزیں محبت کی علامت ہے۔ پھر حدیث پاک سنو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے کچھ بندے ایسے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ میری ملاقات کی آرزو کرتے ہیں، میں ان کی ملاقات کی آرزو کرتا ہوں، وہ مجھے ملنے کے شوق رکھتے ہیں، مجھے ان کے ملنے کا شوق ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ایسے لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ جن کو رب ملنا پسند کرتا ہے، وہ رب کو ملنا پسند کرتے ہیں، رب ان سے محبت کرتا ہے، وہ رب سے محبت کرتے ہیں، رب کو ملاقات کا شوق ہے، ان کو رب کی ملاقات کا شوق ہے۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ راتوں کو دن پر ترجیح دیتے ہیں، راتوں کو دن پر ترجیح دیتے ہیں۔ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ اپنی عبادت گاہوں کی طرف ایسے لپکتے ہیں جیسے پرندے شام کو اپنے گھونسلوں کی طرف لپکتے ہیں، پھر وہ ساری رات مجھ سے مناجات کرتے ہیں، مجھ سے ملاقات کی خواہش کرتے ہیں، مجھ سے ملنے کی آرزو کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے جب ان کے اندر میری ملاقات کا شوق کا بھاور جل اٹھتا ہے، جب ان کے سکون ختم ہو جاتے ہیں، بستر بھول جاتے ہیں، آرام بھول جاتے ہیں، سکون بھول جاتے ہیں، مجھے ملنے کی یاد میں گڑے رہتے ہیں، پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے میں ان کے دل میں ایک ایسا چراغ روشن کر دیتا ہوں، وہ مجھے ایسے دیکھ لیتے ہیں جیسے میں ان کو دیکھتا ہوں، مجھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں ان کو دیکھتا ہوں، جیسے وہ مجھے دیکھتے ہیں میں ان کو ویسے دیکھتا ہوں۔ بس وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں میں خیرات دیتا ہوں، وہ مجھ سے مانگتے ہیں، بس ابھی لب پہ دعا آتی نہیں ہوتی رب رحمت کے دریا پہلے بہا دیتا۔ میرے دوستو اللہ کے بندے بن کر اللہ کی بندگی کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے پیار کرو، اللہ سے محبت یہی ہے کہ کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے اللہ کی اطاعت کرو، بے نماز نہ بنو، بے روزیت نہ بنو، رشوت خور نہ بنو، سود خور نہ بنو، اور غیبت کرنے والے نہ بنو، چغل خور نہ بنو، اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے نہ بھرو، رزق حلال کماؤ، کسی کا حق نہ دباؤ، اپنے بہن بھائیوں کے حق ادا کرو، اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کرو، اپنی جبینوں کو اللہ کے ذکر کے نور سے روشن رکھو، اپنے سینوں کو تلاوت کلام پاک سے پر نور کرو۔ اسی سے ہماری دنیا میں کامیابی ہے، اسی سے ہماری قبر میں کامیابی ہے۔ بس آخری جملہ میں بھارت میں بیان میں کہا کرتا ہوں، زندگی ایسے بسر کرو، اپنے شب و روز ایسے بسر کرو کہ جب تم قبر میں پہنچو قبر کی پہلی شام ہو، فرشتے پوچھیں بندے بتا اس ہستی پاک کے بارے میں کیا کہتا تھا، آگے تاجدار کائنات پڑھ کے فرما دے فرشتوں اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔